اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق 6A آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوال لیں گے۔ من کا معنی کیا ہے؟ طرف، پر، سے، پاس، اے بی سی ڈی۔ جی بتائیے من کا معنی۔ آپ نے درست فرمایا۔ صراط کا معنی بتائیے۔ وہ لوگ، سیدھا، رستہ، نعمت، اے بی سی ڈی۔ جی رستہ، سی۔ صراط کے معنی رستہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے۔ اے بی سی ڈی۔ بی، اللہ سب سے بڑا۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ من ربکم کا ترجمہ کیجئے۔ کم کا لفظ ہے آپ سب کے رب کے پاس، آپ سب کے رب کی طرف سے، ہم سب کے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے۔ اے بی سی ڈی۔ ربکم، یہ اشارہ۔ جی آپ سب کے رب بی، آپ سب کے رب کی طرف سے۔ من کا، من کے معنی سے، ربکم آپ سب کے رب۔ تو آئیے آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فجر کی اذان میں جو زائد الفاظ ہیں، اقامت میں اور وضو کے بعد کی دعا اور گرامر میں انشاءاللہ بی، فی، الا جو ہے یہ حروف پڑھیں گے، اور اس سبق میں انشاءاللہ ہم نئے 6 الفاظ پڑھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً جو ہے 4,500 بار سے بھی زیادہ آئے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو کہیے سب الحمدللہ۔ اس سبق کے اختتام تک انشاءاللہ ہم 63 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو 23,000 بار سے زیادہ آتے ہیں۔ تو آئیے، فجر کی اذان میں 2 دفعہ یہ زائد الفاظ کہے جاتے ہیں۔ کیا؟ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ یعنی نماز، خیر بہتر ہے، من سے، نوم نیند سے، یعنی نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ آئیے اس کا لفظی ترجمہ لیتے ہیں۔ خیر کے معنی ہوتا ہے بہتر، نوم کہتے ہیں نیند کو۔ نیند اصل میں موت کے برابر ہے، نماز اصلی زندگی ہے۔ نماز اللہ کی پکار ہے، نیند ہمارے نفس کی پکار ہے۔ عموماً نیند جسم کے لیے راحت ہے اور نماز جو ہے روح کے لیے راحت ہے، لیکن فجر کے وقت نیند جسم کے لیے جو ہے مضر صحت ہے، راحت نہیں ہے۔ صبح کے وقت کی تازگی جسم کے لیے دوا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، ہم نے نماز کے لیے بلاتے ہوئے فجر کی اذان میں زائد الفاظ کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ نومکم، کم کا لفظ ہے کہ معنی ہے ان سب کی نیند، اس کی نیند، آپ سب کی نیند، میری نیند۔ اے بی سی ڈی۔ جی نومکم، ہاں جی کریں ترجمہ۔ سی، آپ سب کی نیند۔ چلیے، اقامت کے وقت جو ہے 2 مزید جو ہے الفاظ جو ہے اضافی کہے جاتے ہیں۔ اقامت وہ ہوتا ہے جو نماز جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو ہے کہی جاتی ہے، وہ اقامت کہلاتی ہے۔ اذان کے الفاظ جو نماز جماعت با جماعت کھڑے ہوتے وقت کہے جاتے ہیں، تو اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ۔ اس کو 2 دفعہ دہرایا جاتا ہے، قد قامت الصلاۃ۔ قد بے شک، تحقیق کیا ہے؟ قامت کھڑی ہوگی، صلاۃ نماز، یعنی نماز کھڑی ہوگی کا مطلب ہے جماعت کھڑی ہوگی ہے۔ تو قد کے معنی ہوتے ہیں البتہ، ہو چکا، تحقیق، بے شک، آلریڈی یعنی ہو چکی ہے۔ کیا؟ اذان جو ہے اعلان ہے اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئے، اور اقامت اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں وہ جماعت میں شریک ہوں، جماعت کھڑی ہوگی۔ تو یہ دونوں مختلف لفظ ہیں۔ نماز میں آنے کے لیے فجر کے وقت جو ہے زائد الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ اور اقامت میں جو کہ 5 نماز جو ہے جماعت جب پڑھتے ہیں تو 5 جماعت کے وقت جو ہے وہ کہے جاتے ہیں قد قامت الصلاۃ۔
تو وضو کے پہلے اور بعد کے اذکار کو لیتے ہیں. وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ. بسم یعنی نام سے اللہ اللہ کے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یا اہمیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ اس میں سے جس سے چاہے داخل ہو. جنت کا ایک دروازہ جو ہے اندازاً یہ کہا گیا ہے اس کا طول و عرض اتنا ہے، فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان خلا، اتنی بڑے بڑے دروازے، اور 8 ہیں. اور 8 وہ کہتے ہیں کہ جس میں سے مرضی ہمارے اندر ہو. حالانکہ وہ دروازے مخصوص ہیں، مثلا کوئی دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے، کوئی سے شہداء کے لیے ہوگا، کوئی اور اسی طریقے سے مختلف لوگوں کے لیے. لیکن وہ شخص جو وضو کے بعد یہ مختصر سی ایک دعا پڑھ لے تو اس کو جنت کے 8 دروازے کہتے ہیں کہ آپ آئیں جس سے مرضی ہم نے داخل. کیا بڑی بات ہے. تو آئیے بسم اللہ سے شروع کر کے وضو کرتے تو اس کے بعد پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا اذان کے اندر. اذان کے کلمات میں اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں ان کہ لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا سوائے اللہ اللہ کے. اس کی تشریح ہم نے اذان کے سبق میں دیکھ لی تھی. تو موت کو یاد رکھیے، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں قریب المرگ شخص کو، یعنی جو موت کے قریب وہ مر رہا ہو، اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرے. ہم نے آپ کو ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی کل کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے. اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. اگلا حصہ ہے وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کی معنی ہے وہ اکیلا ہے. کون وحدہ؟ وہ اکیلا ہے، واحد ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. لا نہیں ہے شریک، کوئی شریک، لہو اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی وہ اکیلا ہے. واحد یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، واحد، آحد، توحید، یعنی یہ ایک کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. لا کے معنی نہیں، شریک کوئی شریک. یہ شریک جو ہے کیا ہے؟ واحد ہے. اس کی جمع ہوتا ہے شرکا، شریک شرکا. اور اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، شریک، حصہ دار، پارٹنر، اور شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ الفاظ ہمارے عام بول میں جو ہے آتے ہیں. لہو یہ 2 ٹکڑے ہیں، لا اور ہو. یہ لاہو کی ٹیبل سے ہم نے ابھی پڑھا تھا، لہو لہم، یہ اس ٹیبل سے آیا ہے، لا ہو اس کا یا اس کے. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلمے کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں. اس کی تشریح لے لیتے ہیں. اس کلمے کی وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ اس کلمے میں ہم کریں. پہلا یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، میں اس کی گواہی دوں. دوسرا وحدہ، وہ اکیلا ہے. تیسرا لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں. یعنی 3 دفعہ ہم ایک ہی کلمے میں یہ اقرار کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شرک سے ہماری مکمل بیزاری ہے. شرک کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں معاف فرمائے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے اس کو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. تو اللہ. اگلا حصہ ہے کلمے کا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، 2 ٹکڑے، عبد اور ہو. عبد یعنی بندے، ہو اس کے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. وَرَسُولُهُ، ہاں جی اس کے ٹکڑے آپ لوگ کریں گے. کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ وَرَسُولُهُ 1 2 3 4 5، کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ 3 ہے. کون سے؟ وا، رسول اور ہو. جی آپ نے درست پڑھا. وا کے معنی ہے اور، رسول کے معنی ہے رسول، پیغمبر، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغام کے ساتھ بھیجا. وہ معنی اس کے، یعنی وہ رسول کا مطلب ہے اس کا رسول. اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کے. اب تک جو ہم پڑھتے آئے تھے کلمہ، اس میں یہ عبدو
اور رسولوں نہیں تھا، اس میں تھا اشہد ان محمدن عبدہ رسولوں کی بجائے جو ہے وہ کچھ اور تھا. تو اس لیے یہاں اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے اور کیوں آیا. ایک لفظ ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسی سے نکلا عبدہ، اللہ کی جگہ وہ کی ضمیر یعنی اللہ کی جگہ وہ کا صیغہ آیا تو عبدہ یعنی اس کا بندہ. مطلب وہی ہے، عبداللہ کا جو مطلب اللہ کا بندہ، عبدہ کا مطلب یہ ہے اس کا بندہ. عبد واحد ہوتا ہے، عباد جو ہے اس کی جمع ہے. رسول و ہو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، رسول اور ہو، واں کو علیحدہ کر لیں تو تیسرا حصہ ہوتا. تو آئیے تصور احساس کے ساتھ مطالعے کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو اس کلمے کی سمجھ عطا فرمائے. جی محمد ارسلان آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے ورنہ ہاتھ جو ہے وہ لوور کر لیجیے. ہاں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا مائک اٹیچ نہیں ہے، تو کائنڈلی آپ میں سے کوئی اگر اس کو چیٹ میں لکھ دے کہ ری جوائن اور پریس دی جائے مائک سائن، کیونکہ وہ نہ ہمیں سن رہے ہیں صرف دیکھ رہے ہیں. اس کو کوئی کائنڈلی اگر آپ میں سے لکھ سکتا ہے اس کے یہ لکھ دیجیے، شکریہ. عبدہ کا ترجمہ کیجئے، ان سب کے غلام اس کے بندے، ان سب کا غلام اس کا بندہ. جی کیجئے ترجمہ. اس کا بندہ ڈی. آپ نے درست سنا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین، اصل دعا اب آئی ہے. پہلے کیا تھا؟ شہادت کا کلمہ تھا، دوسرا کلمہ شہادت جو تھا آپ نے پڑھا، اس کے بعد ہوتا ہے اللہم اجعلنی من التوابین، اور اگر رکے پڑھیں گے تو اللہم اجعلنی، اللہم اجعلنی من التوابین. پہلا حصہ دعا کا یہ ہے، اللہم اے اللہ، اجعلنی بنا دے مجھے، من التوابین یعنی خوب توبہ کرنا. اب یہ لفظ جو التوابین ہے یہ کون مجھے بتائے گا کہ آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، کیا ہے؟ جی جواب نہیں آیا. اسم ہے. اسم ہے، الف لام سے برادر پتہ چل گیا کہ اسم ہے. پھر اگلا سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے، اگر یہ اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے. جمع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ واو نون یا نون یا الف تا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ جمع ہے. پھر تیسرا سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے، اگر یہ جمع ہے تو آیا یہ مذکر کا اسم ہے یا مؤنث ہے؟ جی جی ہاں بتائیے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے. ویری گڈ، یہ مذکر ہے. کیوں؟ مؤنث کی علامت ہم نے یہ پڑھی تھی آخر میں الف تا آتا ہے. مؤنث کا اگر جمع کا اسم ہو اس کے بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ آخر میں الف تا لگاتے. تو اس طریقے سے ہم نے یہ تین باتیں معلوم کر لی. چوتھی میں بتا دیتا ہوں جو سب کے آسان ہے، کہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ نہیں ہے، عام نام نہیں، یہ خاص ہے. کیوں؟ الف لام آ گیا. جب الف لام آ جاتا ہے اس سے ہمیں دو باتوں کا فوراً پتہ چلتا ہے، ایک تو کہ یہ اسم ہے اور دوسرا یہ کہ یہ معرفہ ہے. یہ تو اسی وقت دو باتیں پتہ چلتی. پھر اگلا ہم یہ پوچھتے ہیں آیا یہ واحد ہے یا جمع، اور جب ہمیں پتہ چل جائے یہ واحد ہے یا جمع ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں آیا یہ مذکر ہے یا نہیں. تو یہاں پہ یہ لفظ جو ہے بہت خاص ہے. کیوں؟ اس سے پہلے ابھی تک ہم نے جمع کی حالت میں یہ لفظ نہیں دیکھا تھا. تو اب یہ دیکھ لیجئے جمع کی ایک حالت یہ بھی ہے کہ یانون کے ساتھ بھی آتا ہے جمع. واو نون والے تو ہم نے اسم دیکھ لیے تھے یانون، اسی طرح الف تا والے اسم ہم نے دیکھے ہیں اور آگے بھی آئیں گے تو دیکھتے رہیں گے. تو یہ اسم ہے، اس میں معرفہ ہے اور مذکر ہے اور جمع. گڈ. اجعلنی بنا دے مجھے، اللہم اجعلنی تین لفظ ہیں. اللہم اجعلنی کیا؟ من التوابین، من التوابین. اگلا حصہ لیتے چلے، اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا بریک کرتے ہیں. توابین تاب کے معنی ہوتے ہیں پلٹنا، تائب پلٹنے والا، تواب بار بار پلٹنے والا.
تو یہ کیا ہے؟ جمع کا ہے، یعنی بار بار پلٹنے والوں پہ، توبہ کرنے والوں. اور اگلا ہے وجعلنی. وجعلنی اگر ملا کے پڑھیں گے تو وجعلنی، اگر علیحدہ پڑھیں گے واجعلنی من المتطہرین. متطہرین پاک صاف. اب یہ یہاں پہ بھی وہی سوال ہم کریں گے، آیا یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے، کیا ہے جی؟ ہاں جی جی اسم ہے. ہاں اسم ہے. اور اگر اسم ہے تو اگلا سوال ہمارا تیار ہے کہ یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. اگر یہ جمع ہے تو آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. مذکر ہے. یہ ابھی ہم نے دیکھا تھا متطہرین میں یہی چاروں چیزیں تھی، اس میں بھی ہے. اور وہ توابین تھا، یہ متطہرین ہے. تو پوری دعا میں اللہم ایک دفعہ، اجعل جو ہے 2 دفعہ، اجعل 1 دفعہ وہاں ہے، 1 دفعہ یہاں ہے. تیسرا لفظ کیا تھا؟ وہاں پہ توابین تھا، یہاں پہ متطہرین. کتنی مختصر دعا ہے. اللہم اجعل من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا ہے، اور اس کا ثواب دیکھیں کتنا ہے. جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اس بندے کے لیے. آپ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، وضو کرنے کے بعد آپ کلمہ شہادت پورا پڑھیں، اس کے بعد یہ مختصر دعا پڑھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے شخص کے لیے کیا ہے، جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یا 8 دروازوں سے داخلہ ممکن ہے. تو تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے اور ہم اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اس کی جو ہے اہمیت بتائیں. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. انسان بار بار توبہ کرنے کی ترغیب اس لیے ہے کیونکہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں بار بار، لیکن توبہ کی کچھ شرائط ہیں. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ توبہ کر لے گا، پہلے تو اعتراف کرنا کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. پھر شرمندگی محسوس کرنا کہ دیکھو میں نے کتنا غلط کام کیا یا مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے. اور پھر دوبارہ نہ کرنے کا عزم کہ میں آئندہ کبھی یہ دوبارہ نہیں کروں گا. اور چوتھا جن کا حق مارا اسے لوٹانے کی، یعنی اگر وہ جو غلطی ہے اس میں آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کی زیادتی کی تلافی کرنا. اور آخر یہ زبان سے توبہ کرنا استغفار، تب جو ہے وہ توبہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آدمی اس عمل کو بار بار کیے جا رہا، ساتھ میں کہ توبہ کر لی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. نہیں، اگر آپ نے کسی کا حق لے لیا تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، ایون قیامت کے دن بھی یہاں تک آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کر دیں گے، لیکن ایک دوسرے کے جو ہے حق ضبط کیے ہیں ان کے لیے جو ہے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے. خود وہ بندہ معاف کرے گا یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کو کچھ دے کے راضی کریں گے تو تب وہ معاف. تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی. اور متطہرین، یہ پاکیزی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہے مکان کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، عقیدے کی پاکیزگی، خیالات کی پاکیزگی، ہر قسم کی پاکیزگی. یعنی پاکی سے مراد ہے تمام چیزیں پاک ہونی چاہیے، تب جا کے وہ جو ہے متطہرین. تو یہ پوری دعا آپ کے سامنے، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہ. ہاں جی، کس کو یہ دعا یاد ہوگی ہے؟ کون سنائے گا؟ چلیں جی کامران بھائی آپ سنا دیجئے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ. جی زبیریہ آپ بھی سنا دیجئے. آپ نے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. کیا بات ہے بیٹا. ہاں جی احمد بھائی آپ بھی سناؤ. آپ کیوں پیچھے ہو؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں اللہ کی کتنی برکتیں. اللہ بیٹا آپ دونوں کو مزید اضافہ کرے. ہاں جی، اجعلنی کے معنی ہے بنا مجھے. تو التوابین کا ترجمہ کیجیے. توبہ کرنے والا، جو لوگ پاک رکھتے ہیں اپنے آپ کو. خوب توبہ کرنے والے جو اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے. جی ABC بھی. ہاں جی سی.
खूब तौबा करने वाले, जमा का सीगा था। जो वजू के बाद दुआ पढ़ेगा तो वो इल्म पाएगा, अल्लाह उससे राजी होगा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, वो जन्नत के 8 दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ये ABCD है। सी गुड। अल-मुतत्तहिरीन का मायनी वो लोग जो एक से ज्यादा का जवाब इंतखाब करते, पाक रखते अपने कपड़ों को, पाक रखते अपनी सोच को, पाक रखते अपने घरों को, पाक रखते अपने ईमान को। ABCD जी। पाक रखते हैं अपने चारों दिमाग। ABCD। चारों ही है, क्योंकि हमने पाकीज़गी से क्या मुराद लिया था? हर चीज की पाकीज़गी। सच्ची तौबा का तरीका ये है, एक से ज्यादा जवाब का इंतखाब, गुनाह को छोड़ देना, आइंदा ना करने का अज़म करना, निदामत महसूस करना, दूसरों के जो भी गलत तरीके से लिया गया उसे लौटाना। ABCD जी। तौबा की क्या शराइत है? सारे ऑप्शन सारी है, ये सब चीजें। वजू के बाद दुआ में तौहीद पर जोर दिया गया है, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा। ABCD जी। यानी इस दुआ में कितनी दफा जो है तौहीद पे जोर दिया गया? अशहदु अल्ला इलाहा वहदहु ला शरीक, 3 बार ये अल्फाज थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद वहदहु, और फिर ला शरीक लहू। ये 3 अल्फाज थे, तो 3 मरतबा जो है वो तौहीद करते हैं। अब हम अगले सबक के हिस्से पे चलते हैं। अगला हिस्सा हमारा ग्रामर का होता है। तो आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक 6, कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर में खुश आमदीद। आज हम लफ्ज़ की किस्में और हरूफ जर में बी, फी, अला जो है वो उसका इस्तेमाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले टीपीआई के बगैर नहीं आता। एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। हाँ जी, कौन दोहराएगा? मैं ही दोहराता रहता हूँ, आप लोग भी दोहराए आज। हाँ जी, कौन दोहराएगा ये? चले अहमद, आपने सबसे पहले इस सभा से दोहरा। सुनिए, देखिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। मजा नहीं आया जी। सबा आप आ जाओ, इसने तो उल्टा सीधा ऊपर नीचे कर दिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। हाँ, चले जुबैरिया, अब आप जो तलाफी करो उसने जो गलतियां की थी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। वेरी गुड। देखा ऐसा बोलने का कितना फायदा होता है। मतलब आप तेज तेज बोलती ना तो आप भी उसकी तरह एक दो ऊपर नीचे कर जाते, लेकिन आपने सोच सोच के देख देख के बोला और बड़ी तसल्ली से सही करा दिया। तो कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जिनमें हमने स्पीड करनी होती है, कुछ चीजें होती है जिनमें हमने बहुत स्लो चलना होता है, और दोनों की अहमियत है। मैं ये नहीं कहता कि तेजी भी गलत है या जो है स्लो गलत, नहीं, दोनों की अपनी अपना अहमियत। आपने ये दोनों चीजें सीखनी है हमसे, यानी कहाँ स्पीड मारनी है और कहाँ स्पीड कम करनी है। अल्फाज कलमे की 3 किस्में हैं। इसम किसी चीज का नाम, जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम मोमिन। पहचान ये है कि उसके शुरू में कि अलिफ लाम या तो होता है, या उसके ऊपर 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर होती हैं, या फिर अगर जमा हो तो आखिर में वाव नून, या नून और अलिफ था। फिर ऐसा कलमा या ऐसा लफ्ज जिससे काम के होने या करने का पता चले और उसमें जमाना पाया जाए, ये शर्त। और हर्फ जो ना इसम है ना फेल, बल्कि क्या है, जो इसम और फेलों को आपस में मिलाए। यानी कलमे के मायने उस वक्त तक नहीं पता चलते जब तक ये किसी के साथ जुड़ करना है, तो इसलिए ये हर्फ होते हैं। ये हमारा बुनियादी टेबल है, इसे एक बार मुझसे सुन लीजिए। हुआ वो, तुम वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। 3 बार अरबी में दोहरा लीजिए। हुआ हुम, हुआ हुम, हुआ
हम, अंता अना, अंता अना, अंता अना, अंतुम न, अंतुम न, अंतुम न। एक बार तर्जमे के साथ दोहरा लीजिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नाहनु हम सब। ये ज़माइर की दूसरी बदली हुई हालत है। हु उसका, हम उन सब का आपका, ई मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। ये बहुत अहम टुकड़े हैं क्योंकि ये कुरान पाक में बहुत ज्यादा आते हैं और इनकी तकरीबन हर लाइन में एक ना एक हालत आई होती है। इनमें से कोई ना कोई हर लाइन में एक आयत है, इतने अहम। और इसका तर्जमा क्या होता है? का, के, की, को वगैरह जो है ना तर्जमे में आते हैं। जैसे देखे रब्बुहु, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बो का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। अब आप में से कौन इसे दोहराना चाहेगा? हाथ खड़े करें। लफ्ज मैं दूंगा, टेबल आपने बनाना होगा। चले जी, कौन करेगा? आए जी, चैलेंज है ये तो। चले जुबैरिया ने दिया है। किताब से जो है ये टेबल बना के दिखाओ बेटा। किताबू उसकी किताब, किताबू हम उन सब की किताब, किताबू का आपकी किताब, किताबी मेरी किताब, किताबू कुम आप सबकी किताब, किताबुना हम सबकी किताब। वेरी गुड। हाँ जी सबा, आप भी कोशिश कीजिए, आप कलम से बनाए चले। सबा अनम्यूट कीजिए। कलमुहु उसका कलम, कलमुहुम उन सब का कलम, कलमू का आपका कलम, कलमी मेरा कलम, कलमुकुम आप सबका कलम, कलमुना हमारा कलम। हाँ जी अहमद, आप जो है लफ्ज रसूल से ये टेबल बना दें। रसूलुहु उसका रसूल, रसूलुहुम उन सबका रसूल, रसूलु का आपका रसूल, रसूली मेरा रसूल, रसूलुकुम आप सबका रसूल, रसूलुना हम सबका रसूल। वेरी गुड जी। अरसलान आप आगे आए जी, आप भी ये टेबल बनाए। आप जो है इस टेबल को बनाए बाप से, बाप कहते हैं दरवाजे को, बाबो हु बनाए अरसलान। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। नहीं बनाना चाहते, चले मैं आपकी जगह बना देता हूँ, कोई मसला नहीं। रसूलो नहीं है, बाबू का। बाबू उसका दरवाजा, बाबू उन सबका दरवाजा, बाबू का आपका दरवाजा, बाबी मेरा दरवाजा, बाबूकुम आप सबका दरवाजा, बाबूना हमारा दरवाजा। आप बनाना चाहते तो आप जो है बनाइए बैत से। बैत कहते हैं घर को, बैतो से शुरू हो जाए। लगता है आपके माइक के साथ कोई प्रॉब्लम है, आप दोबारा रिज्वाइन करें ताकि इस दफा जो है माइक जो है आपका सही हालत में हो। जी सबा अकरम, सबा अकरम आप बना दीजिए बैत से। बैतुहु घर, उसका घर, बैतुहुम उन सबका घर, बैतू का आपका घर, बैती मेरा घर, बैतुकुम आप सबका घर, बैतुना हमारा घर। जज़ाकल्लाह बेटा। तो आइए आगे चलते हैं हम। ये सारे तो दोहराई थी, आपने आज के उसमें भी देख ली थी। अब हरूफ जर ये भी ला, ली, मिन, अन, ये जो आज दोहराई में आपने देख लिया। इससे हमारा टेबल बना था लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए। तो मैडम ने जो है आज आप लोगों को ये दोहराए हैं, बहुत अच्छे कराए हैं। मिन हु उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हम सब से। और तीसरा था अनहु, अनहु उससे, अनहु उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे।
تو یہ ہم نے دیکھ لیے تھے. آئیے اب آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے چند سوال. رسول من اللہ کا ترجمہ کیجیے. رسول اللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے رسول اللہ کی طرف سے. جی رسول اللہ کی طرف سے ایک رسول اللہ کی طرف سے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ کے معنی بتائیے. مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے, اور مومن عورتوں کے لیے اور مومن مردوں کے لیے. اے بی سی ڈی. وا کا لفظ آیا ساتھ میں, وا. وَلِلْمُؤْمِنِينَ جی, ڈی اور مومن مردوں کے لیے. اور مومن. من رب ہی کے معنی بتائیے. میرے رب کی طرف سے, اس کے رب کی طرف سے, اس عورت کے رب کی طرف سے, ان سب کے رب کی طرف سے. اے بی سی ڈی. من رب ہی کا لفظ ہے. یہ اشارہ دیکھیں. ہاں, اس کے رب کی طرف سے. بی. آپ نے درست سنا. تو آئیے ایک لمبا گہرا سانس لیں. گرامر کے لیے کہتے ہیں استاد کہ آپ نے اپنے دماغ کو تازہ کرنا ہے. کیسے تازہ کرتے ہیں؟ ایک گہرا لمبا سانس اسے روک لیں. روکنے کے بعد پھر اسے آہستہ سا خارج کریں. تو یہ جو ہے اس سے کیا ہے, زیادہ آکسیجن جسم میں جاتی ہے. دماغ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, گلوکوز اور دوسری آکسیجن. گلوکوز آپ کے جسم میں موجود ہوتا ہے, ان میں آکسیجن آپ باہر سے لیتے ہیں. جتنی لمبی اور گہری سانس لیں گے اتنی زیادہ آکسیجن آئے گی, دماغ اتنا تیز کام کرے گا. یہ ایک کام کی بات ہے. تو آئیے آج جو ہم نے 3 نئے حروف پڑھنے ہیں وہ ہے بی, فی, الا. بی کے معنی ہوتا ہے, ہاں جی کیا ہوتا ہے بی کے معنی بتائیے؟ بسم اللہ, اللہ سے. بی کے معنی سے. کیسے یاد کریں گے؟ بسم اللہ, اللہ کے نام سے. تو لہذا آئیے ٹیبل بناتے ہیں. بی ہی اس سے, بی ہم سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, بینا ہم سب سے. 3 بار میں ساتھ دوہرا لیجئے. بی ہی, بی ہم, بی ہی, بی ہم, بی ہی, بی ہم, بی کا, بی یا, بی, بی کا, بی, بی کا, بی, بی کم, بینا, بی کم, بینا, بن, بی کم, بینا. ایک بار ترجمہ. بی ہی اس سے, بی ہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, بینا ہمارے سے. جی زبیر, یہ آپ کا ہاتھ بلند ہے, چلے پہلے آپ دوہرا دیجئے پھر کسی اور سے کراتے ہیں. چلیں. بھی اس سے, بہم ان سب سے, بکا آپ سے, بی مجھ سے, بکم آپ سب سے, بنا ہم سے. ویری گڈ, ایکسلنٹ. یس, اب اور کون کرے گا جی اس کی جگہ جو اس سے اچھا کرائے؟ ہاں جی آئیے صبا, چلیں آپ کرائے, دیکھتے ہیں آپ کتنا اچھا کرتی ہیں. چلیں چیلنج ہے یہ تو. ہاں, بی ہی اس سے, بی ہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, بینا ہم سے. ویری گڈ. آپ دونوں نے برابر برابر نمبر لیے ہیں. اب احمد کو دیکھتے ہیں وہ کتنے لیتا ہے. چلے جی احمد, آپ ان دونوں کا مقابلہ کرو, دیکھتے ہیں ان سے زیادہ لیتے ہو. ہاں, بی ہی اس سے, بی ہم ان سب سے, بی کا آپ سے, بی مجھ سے, بی کم آپ سب سے, بی نہ ہم سے. سب کے برابر نمبر ہوئے. آپا ٹھیک ہے نا, تینوں کو برابر نمبر دیتے. آپا آپ سن رہی ہیں مجھے؟ نجمہ آپا آپ مجھے سن رہی ہیں نا؟ صحیح انصاف کیا نا, تینوں کو برابر نمبر. سن بھی رہی ہوں, جواب بھی دے رہی ہوں, سن بھی رہی ہوں. کیا شاید آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے, میرے ساتھ آواز آ رہی ہے. میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ یہ تینوں کے ساتھ انصاف ہوا یا کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں تلافی کر دوں, ایکسٹرا ایک نمبر دے دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس آپ نے تصدیق کر دی, ہم نے بھی برابر کے نمبر دیے, تینوں بچے برابر ہیں. چلیں, اعوذ بک کا معنی بتائیے. ایک سے زائد جو آپ کا انتخاب کرے. میں اس کی پناہ مانگتا ہوں, میں خود سے پناہ مانگتا ہوں, میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں, میں پناہ مانگوں گا تیری. اے بی سی ڈی. جی فرمائیے. اعوذ بک کا لفظ آیا,
सी नहीं, ये आपने ज़हन में हमेशा रखना है, जब ये मुदारे आता है इसके दो मायने होते हैं। अगर सवाल के जवाब में दोनों मायने हैं फिर तो आप दोनों को टिक करेंगे, अगर उनमें से एक आया तो फिर उसको करेंगे। ये आऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ या मांगूंगा, अशहदु मैं गवाही देता हूँ या दूंगा, तो ये दो मायने आते हैं मुदारे के। इसलिए जो है अगर जवाब में वो दोनों हैं तब तो दोनों को आपने टिक करना है। अगर एक दिया हुआ है इत्तेफाक से और दूसरा नहीं दिया फिर वो जो दिया हुआ है उसे टिक करेंगे। ये तरीका है इसका। आमनतु बिल्लाह के मानी बताइए। मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं ईमान लाया अल्लाह की तरफ से, मैं ईमान लाया अल्लाह के लिए, मैं ईमान लाया। ABCD जी। आमनतु बिल्लाह, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। यहाँ एक ही है और यही दिया हुआ। चलिए अगला लफ्ज लेते हैं फी। फी के मानी, फी के क्या मानी भाई? फी सबील, इससे याद करेंगे। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। फी के क्या मानी है? फी सबीलिल्लाह, यानी इस जो है वो फ्रेज से, इस जुमले से हम इसका मायने जो है याद करेंगे। फी के मानी होता है फी सबीलिल्लाह से में। आइए टेबल बनाते हैं। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फीया फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। तो लिहाजा तीन बार दोहराइए। फी ही फी हिम, फी ही फी हिम, फी ही फी हिम, फी का फीया, फी का फीया, फीकुम फीना, फीकुम फीना, फीकुम फीना। एक बार तर्जमे के साथ दोहरा लीजिए। फी ही इसमें, फी ही इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी अब आपकी बारी है, कौन दोहराएगा? चलिए जी आ जाए दोहराने वाली पार्टी। आज तो काफी रौनक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी जुबैरिया आपकी बारी है पहले। आपने हैंड रेज किया पहले। फी इसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी अहमद भाई आप भी शुरू हो जाए। फी ही इसमें, फी हिम इन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी सबा अकरम आप भी दोहराइए बेटा। फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। अच्छा इसे फिर दोबारा गौर से देखो। फी के ऊपर एक शद है, ये दंदाना सा जो बना है ना, ये इसका मतलब है इसकी दो आवाजें लिखें। फी या, ये की दो आवाज, फी या फी या फी या फी या की दो आवाजें, फी या। वेरी गुड। चले जी अगला आ गया जी मुकालमे के लिए। एक नया लफ्ज हम आज सीखते हैं, खैर। खैर के माने होता है अच्छा, गुड, बेहतर। तो आइए इससे हम मुकालमा लेते हैं। हल फीही खैर, क्या इसमें कोई भलाई अच्छाई है? अब ये चूंकि फी ही आया, ही ने तो बदलना नहीं है, तो लिहाजा हम इसका जवाब क्या देंगे? हम कहेंगे हाँ भाई उसमें कोई भलाई है, नाम फीही खैर। अब इसका जमा लेते हैं, हल फीहिम खैर। फीहिम ने भी नहीं तब्दील होना, उसने कहा मैंने नहीं बदलना। हम कहते हैं ठीक है आप वहीं बैठे रहे, हम आपका जवाब दे देते हैं नाम फीहिम खैर। अगला सवाल है हल फी का खैर। और जब ये का है ना, इसने कहा हाँ जी मैं बदलता हूँ। हमने कहा बदलो, तो उसने कहा ले जवाब नाम फी या खैर, का जो है या से बदल हल फी कुम खैर। हमने कहा क्या तुम सब में कोई भलाई है? उन्होंने कहा हाँ जी हम सब में भलाई है, नाम फी ना खैर। तो ये आपने जो है ये ज़हन में पक्का रख लेना है। अगर सवाल में सिंगल आ रहा है, वाहिद आ रहा है इसम, जैसे फी, फी का ये दोनों वाहिद है, तो जवाब में भी वाहिद आएगा फी ही फीया। अगर यहाँ पे जमा आ रहा है, फीहिम जो है जमा है, फीकुम जमा है, तो जवाब में भी जमा आएगा फीहिम फीना। दूसरी बात ये कि हुआ हु के जितने सिले उनका जवाब वही होता है, जो सवाल होता है वही जवाब होता है। सिर्फ सवालिया लफ्ज की जगह नाम या माँ का इस्तेमाल में करते हैं। और जबकि यहाँ पे जो है फी का जवाब जो है फीया से,
اور فیکم کا جواب فی نا سے، مطلب یہ کا جواب یا سے، کم کا جواب نا سے آتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ترجمہ کیجئے تم سب میں، فیکم، منکم، لکم، علیکم، جی تم سب میں، یہ اشارہ ہے، اے بی سی ڈی، کیجئے ترجمہ۔ اے گڈ۔ نیکسٹ ہے فی سبیل اللہ کا ترجمہ کیجئے، اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی راہ کا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ پر، اے بی سی ڈی، جی فی سبیل اللہ، سی آپ نے جو فرمایا۔ حل فیکم خیر، نام فیہم خیر، نام فیہی خیر، نام فینا خیر، نام فیا خیر، اے بی سی ڈی۔ کم کا صیغہ آیا، کم کہاں پلٹے گا؟ نا سے پلٹے گا۔ آپشن سی۔ فینا فینا چلے جی اگلا تیسرا لفظ آج کا ہم لیتے ہیں، وہ ہے کیا؟ اللہ۔ اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ السلام علیکم، اس سے ہم یاد کرتے ہیں، السلام علیکم، علیکم آپ پر سلام ہو، تو کیا ہے اللہ کے معنی پر؟ کہاں سے پتہ چلا؟ السلام علیکم سے یاد کیا۔ آئیے اس کا ٹیبل بناتے ہیں، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، ٹیبل کا علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، تیسرا ٹیبل کا حصہ ہے علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ تو آئیے 3 بار عربی میں دہراتے ہیں، علیہ، علیہم، علیہ، علیہم، علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکا، علیہ، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیکم، علینا، علیکم، علیہ۔ ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ ہاں جی، یہ تو دونوں پہلے سے تیار ہو گئے۔ چلیں زبیریہ آپ دہرا دیجئے، آپ نے سب سے پہلے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، چلیں۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ جی احمد بھائی۔ علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم پر۔ ویری گڈ۔ ہاں جی، اور کون کرائے گا؟ چلیں میں کرا دیتا ہوں آپ سب کی طرف سے، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر۔ جی علیہم کا ترجمہ کیجئے، ہم کا صیغہ آ رہا ہے، اس پر، تم سب پر، ان سب پر، ہم پر، اے بی سی ڈی، جی ڈی علیہم، ہم پر، ان سب پر۔ ان اصل میں ہم یہ پر، غلط اشارہ تھا، ہم ہے اس طرف اشارہ ہے، آپ نے غور نہیں کیا، میں اشارہ کر کے ہنس رہا تھا، علیہم اس طرف نہیں ہے، بھائی نے صحیح ترجمہ کیا، ان سب پر۔ السلام علینا کا ترجمہ کیجئے، سلامتی ہو اس پر، سلامتی ہو ہم پر، سلامتی ہو ان سب پر، سلامتی ہو تم پر، اے بی سی ڈی۔ علینا، نا کا اشارہ ہے، بی آپ نے درست فرمایا۔ چلے جی ترجمہ کیجئے، ان سب پر جو، فی الذین، من الذین، علی الذین، بالذین، اے بی سی ڈی، ان سب پر جو، فی الذین، من الذین، علی الذین، بالذین، جی ان سب پر جو، جمع کا صیغہ ہے، علی الذین، علی الذین ان سب پر جو۔ ہم نے سیکھا تھا بی ہی، اور مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا؟ بیہا۔ ہم نے سیکھا تھا فی ہی، مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ فیہا۔ اسی طرح علیہ، علیہا، اس کا مطلب ہے مؤنث کے لیے ہم کیا لاتے ہیں؟ ہا کا صیغہ لاتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ کا ٹیبل آیا، بی ہی اس سے، بی ہی ان سب سے، بی کا آپ سے، بی مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بینا ہم سب سے۔ اگلا ٹیبل تھا فی ہی، فی ہی اس میں، فی ہی ان سب میں، فی کا آپ میں، فی یا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں۔ اور علیہ سے کیا بنا تھا؟
अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना मन। हाँ जी, अब कौन दोहराएंगे? आ जाएंगे मैदान में। हाँ जी, हिम्मत करें शाबाश। में करीब में खत्म होने वाला है काम। हाँ जी, अहमद चले जी, आप दोहरा दीजिए। भी उससे भी अहमद पहले उन दोहराए, सबसे फिर भी मदिया से कराते हैं। आपसे भी चले बिकुम आप सब भी उससे भी उन सबसे भी का आपसे भी मुझसे बिकुम आप सबसे बिना हमसे। अगला। फी उसमें हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड जी। मधिया, आप जो है तीनों टेबल दोहरा दीजिए, अनम्यूट कीजिए जी। बिही इससे, बिहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, फी ही इसमें, फीहिम इन सब में, फीका आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, अलैहि इस पर, अलैहिम इन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। जी जुबैरिया, पहले दो लंबे सांस लो, उसके बाद बगैर तर्जमे के आप कोशिश करो कोई इसको एक सांस में कर लो। चले जी, देखते हैं अभी कितनी कामयाबी होती है आपको। बिहिम बिहिम बिका बी बिकुम बिना, फीही फीहिम फीका फीया फीकुम फीना, अलैहि अलैहिम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। वेरी गुड, आपने तो 8 नंबर ले लिए 10 में से। ये क्या हुआ? दरमियान में कहीं सांस लिया होगा, कंप्यूटर देख रहा था, उसने 2 नंबर काटे हैं यहाँ मेरे सामने। 8 आई हैं आपकी 10 में से। चलें जी, आज के लिए आपको एक नई मश्क मिली कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। बीही बीहिम बिका बी बिकुम बिना, फी फीकुम फीका फीया फीकुम फीना, अलैहि अलैकुम अलैका अलैया अलैकुम अलैना। और अभी मेरा सांस रहता है, यानी इसके साथ मैं 2 और टेबल ऐसे दोहरा सकता हूँ, एक गो में 5 कर सकता हूँ। आपके लिए 3 का चैलेंज है, इसकी प्रैक्टिस करें, फिर देखेंगे कितना आपने करना। अच्छा जी, सवाल जवाब आगे। आज हमने ये 3 लफ्ज नहीं पढ़े थे। बी के मैन्यू होता है से, इसे किससे याद करते हैं? बिस्मिल्लाह से। फी के मैन्यू होता है में, इसे किससे याद करते हैं? फी सबिलिल्लाह। अल्लाह जो है पर के मैन्यू होते हैं अस्सलाम वालेकुम, उससे हम सीखते हैं पर। और इनको हमने किससे मिलाया था? बीही बीहिम का ई कुम ना, इनके साथ मिलाया था। हाँ जी, एक लफ्ज आ गया बीहिम, ये इशारा गालिबन इसका सही है, बीहिम। क्या मैं सही इशारा कर रहा हूं? बीहिम तो किस तरफ करूं? दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कहा। चले मैं बाईं तरफ कर दूं। राइट अभी साइड, सही है? राइट साइड, दाई तरफ है। हाँ, चले दाईं तरफ कर दिया। ये तो इशारा हुआ। तर्जुमा क्या है बीहिम का तर्जुमा? उन सब से, उन सब से। बी के मैनी से, उन सब से, ठीक है। उन फीकुम, से। हाँ जी, अभी ये इशारा सही है ना फीकुम के लिए? नहीं सर, सामने की तरफ करेंगे। अच्छा चलो, सामने की तरफ कर दिया, तो तर्जुमा क्या करूं? फीकुम आप में, आप सब में। गुड। अलैहि, ये ठीक है ना? अलैहि का ये इशारा सही कर रहा हूं ना मैं? नहीं कितने सर, लोग कि ये इशारा सही है अलैहि का? कोई भी नहीं है। क्या जमाना आ गया, कोई किसी गलत का है ये। साथ, सारे कहते हैं गलत। चलो फिर किस तरफ करूं? अगर ये गलत है तो किस तरफ करूं? इस तरफ कर दूं? राइट साइड पे, राइट साइड पे कर दूं, ठीक। अब तर्जमा करें अलैहि, क्या तर्जमा होगा?
اللہ کے اس معنی پر۔ پر ہوتا ہے ہی اس، یعنی اس پر. تو یہ آپ کو جب بھی ایگزام میں کوئز میں کوئی چیز بھول جاتی ہے آ جاتی ہے، نمبر 1 اس کے ٹکڑے کریں. مثلا بی ہم ہے، بی کو علیحدہ کر دیں، ہم علیحدہ ہوگا. بی کے معنی آپ دیکھیں کیا ہے، ہم کے کیا ہیں، ان کو جوڑ لیں، آپ کو اس کا ترجمہ. دوسرا طریقہ اس کا اشارہ کریں. اگر آپ نے صحیح اشارہ کر لیا تو آپ ترجمہ صحیح کر لیں گے. اگر آپ نے میری طرح غلط اشارے کرنے کی کوشش کی پھر غلط ترجمہ ہوگا، پھر آپ صحیح ترجمہ نہیں کر پائیں گے. تو یہ 2 چیزیں سیکھنی تھی. آئیے جی چند سوال ہیں دیکھتے ہیں. فی ہی کا مؤنث بتائیے. فی کا فیہم، فی ہی، فی ہا. اے بی سی ڈی. فیہا. جی ڈی ہاں. جی فیہا. آئیے آگے مکالمہ آ گیا. حل اللہ رحیم بھی. حل اللہ، کیا اللہ رحیم بھی یعنی مہربان ہے، بھی اس پہ، کیا اللہ اس پہ مہربان ہے. ہوا کا جواب ہوا ہوتا ہے، لہٰذا یہ پورا اسی طرح جواب آ جائے گا. حل کی جگہ نام لگ جائے گا. نعم اللہ رحیم، یعنی ہاں اللہ اس کے ساتھ مہربان ہے، اس پہ مہربان. اگر جمع کا آ جائے حل اللہ رحیم بھی. ہاں جی اب کون بتائے گا کہ اس کا کیا جواب ہے؟ یہی نم جواب رہے گا. نام صرف آ جائے نعم گا اللہ. حل کی جگہ. نعم اللہ رحیم بھی. نم اور اگر اللہ بہم. حل اللہ رحیم بکا، اللہ رحیم بی. کا جو ہے وہ بی کی طرف ہوگا. یہ صحیح ہے، صحیح تو لکھا ہے اللہ رحیم بی. بی کا جو ہے وہ بی کی طرف چلا گیا، صحیح. اللہ رحیم بکم، اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ نم اللہ رحیم بینا. بینا ہو جائے گا. اب آپ میں سے 2 لوگ آ جائیں جو اس کی پریکٹس کریں گے. ایک سوال کرے گا، دوسرا اس کے جواب دے گا. ہاں جی کون سے 2 آتے ہیں میدان میں؟ ہاں جی کون کرائے گا یہ سوال جواب ڈائیلاگ؟ ایک تو صبا ہے، صبا سوالات کرے گی. دوسرا کون آئے گا صبا کے ساتھ؟ چلیں جی زبیریہ آپ آئیں، آپ اس کا ساتھ دیں. آپ جواب دیں گی زبیریہ اور صبا جو ہے وہ سوال کرے گی. چلیں جی شروع ہو جائیں. صبا سوال اللہ کریں. رحیم بھی. نعم اللہ رحیم بھی. ہاں اللہ رحیم بہم. نعم اللہ رحیم بہم. اللہ رحیم بکا. نعم اللہ رحیم بی. اللہ رحیم بکم. نعم اللہ رحیم بنا. ویری گڈ. چلیں جی یہ مکالمہ ہو گیا. اب نا میں جواب دیں. حل علیہ دین، کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ تو قرض اچھی بات نہیں ہے نا، تو ہم کہیں گے ما علیہ، نہیں اس پہ کوئی قرض. اگر جمع کا صیغہ لے لیں حل علیہم دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے یا کوئی دینا لینا ہے؟ ما علیہ، اس پہ کوئی قرض نہیں. حل علیہ کا دین، اب کیا جواب ہوگا؟ کیا آپ پہ کوئی قرض ہے؟ تو ظاہر آپ بھی کہیں گے نہیں مجھ پہ کوئی قرض نہیں ہے. ما علیہ دین. حل علیکم دین، کیا آپ پہ کوئی دین ہے، دینا ہے، لینا دینا ہے؟ ما علینا دین، یعنی ان کا جواب نا سے آ جائے گا ما. ہاں جی اللہ عبدنا کے معنی بتائیے. عبدنا، عبدنا، عبدنا ہمارے بندے پر، ان سب کے غلام پر، اس کے بندے پر، اس کے غلام پر. اے بی سی ڈی. جی فرمائیے. عبدنا اللہ، عبدنا اللہ. ہمارے بندے. آئیے آج کا نقطہ جو ہے جو بھی ہے ہم یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے، اس لیے اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے. وجہ کیا؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں. دہرانا بہت ضروری ہے مگر دہرانے کا طریقہ جاننا اس سے زیادہ ضروری ہے. مثلا اگر آپ 100 باتیں سیکھتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے بعد کیا اس میں سے 70 بھول جاتے ہیں. اور اگر آپ 1 گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ یاد کر لیں، دہرا لیں، تو وہ 1 دن تک تو یاد رہتے ہیں، لیکن 1 دن کے بعد پھر کیا ہوتا ہے 70% بھول جاتے ہیں. اور اگر آپ اسے 1 دن کے بعد پھر دہرا لیں تو وہ آپ کے ذہن میں 1 ہفتے تک یاد رہے گا، محفوظ رہے گا، لیکن 1 ہفتے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر 70% بھول جائیں گے. اور اگر آپ 1 ہفتے کے بعد دہرائیں گے تو وہ آپ کو 1 مہینے تک تو یاد رہے گا، لیکن 1 مہینے کے بعد پھر 70% بھول جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ ہمیں جو ہے چیز کو بار بار دہرانے یاد کرنے کی ضرورت ہے. پہلی مرتبہ جب یاد کر لیتے ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے اسے آپ چھوڑ دیں, کوئی اور کام کریں, 1 گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ یاد کریں, دہرائیں, تو تب وہ آپ کو 1 دن کے لیے یاد رہے گا. اور 1 دن کے بعد پھر اگر اسے دہرا لیتے ہیں تو وہ آپ کو 1 ہفتے تک یاد رہے گا. اگر آپ 1 ہفتے کے بعد بھی اسے دہرا لیتے ہیں تو 1 مہینے تک وہ چیز یاد رہے گی. اور اگر 1 مہینے کے بعد یاد دہراتے ہیں تو 6 ماہ تک ہوگا. اگر 6 ماہ کے بعد دہرائیں گے تو وہ 1 سال تک, یعنی جو ہے اگلے 6 ماہ تک جو ہے نا یاد رہے گا. یہ یادداشت کرنے کا ایک بہترین نسخہ ہے اور فارمولہ ہے کہ کوئی بھی چیز آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو بار بار دہرائیں. اور دہرانے کا وقفہ اہم ہے. 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد, پھر 1 ہفتے کے بعد, 1 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد دہرانا لازمی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو حافظ ہوتے ہیں قرآن کے حفاظ, یہ کیا رمضان میں پورا یعنی سال میں 1 بار لازمی دہراتے ہیں. اگر نہیں دہراتے ان کو بھی بھول جاتا ہے. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نہ بھولیں تو کیسے دہرائیں. پہلی دہرائی 1 گھنٹے کے بعد, دوسری 1 دن کے بعد, تیسری 1 ہفتے کے بعد, چوتھی 1 مہینے کے بعد, پانچویں 6 مہینے کے بعد. اس طرح اگر آپ بار بار دہراتے رہیں گے تو وہ چیز آپ کو یاد رہے گی. الحمدللہ, سب کہیں مل کر الحمدللہ. یاد رکھیں اس سبق 6 کے ختم پر ہم نے 63 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں تقریباً 23,267 بار آئے ہیں. الحمدللہ ہم نے اپنے ٹارگٹ کا نصف سے زیادہ جو ہے وہ طے کر لیا ہے. تو 7 ہوم ورک آپ نے جو ہے نہیں بھولنے, 2 پڑھنے کے ہیں, ان میں ایک جو ہے مصرف یعنی یہ قرآن پاک جو ہے اسے آپ کھول کے کم سے کم 5 منٹ دیکھ کر پڑھیں, اور پھر اسے بند کر کے 5 منٹ جو آپ کو زبانی یاد ہے یا کیا ہوا ہے اس کو دہرائیں. 2 جو ہے آپ کے جو ہے پڑھنے کے ہیں, وہ کیا ہے اپنی کتاب ٹیکسٹ بک جو ہے اگر ہارڈ کاپی ہے اس سے, ورنہ جو سافٹ کاپی ہے اس سے کم از کم 10 منٹ جو ہے روزانہ ایک سبق کو پڑھیں. اور پھر اپنی یہ جو ورک بک, یہ جو شیٹ ہوتی ہے پاکٹ سائز شیٹ, یہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں. ہر نماز سے بعد میں 2 سے اس کے بعد, اور پھر جو کہ 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے, کسی کے پاس اگر نہیں ہے تو رابطہ کریں, میں اسے بھیج دوں گا. ویسے تو گروپ پہ بھی ہم نے جو ہے اس کو ڈالا تھا. اور نماز میں سورتوں کی تلاوت کیجیے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب آزما کیجیے. دعا مانگ کے ساتھ جڑے رہیں. بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کرا کریں ہر روز میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں, اور ٹیچر بننے کے لیے جو ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ زیادہ سیکھیں گے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں قرآن کو جو ہے پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.